بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے. ابھی نیا نیا پروپیگنڈا شروع ہوا تھا کہ اخبار نویس سارے کرپٹ ہوتے ہیں. بھائی یہ ہمارا ایک یک رخا معاشرہ ہے اور جس طرف چل پڑتا ہے. اخبار نویسوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. خراب لوگ بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، کرپٹ لوگ بھی ہیں، ہر طرح معاشرے کا حصہ ہے بس جیسے. لیکن یہ کوئی ایف بی آر نہیں ہے، یہ کوئی پٹوار خانہ نہیں ہے. بہرحال اس میں بہت سے لوگ ہیں. تو ایک بڑی محترم خاتون نے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تہجد گزار خاتون تھیں اور میرے ایک دوست کی اہلیہ تھیں اور جن سے بہت قریب ایسا تعلق پھر کسی شخص سے میرے نہیں رہا. سول سرونٹ تھے مگر ایک اعلیٰ درجے کے دانشور اور محقق اور بڑے اجلے آدمی. ایک زمانے میں آزاد کشمیر انہیں سونپا گیا تو اس کے ٹیکس میں ایک سال میں 3 گنا اضافہ ہو گیا. ٹیکس کلیکشن میں آزاد کشمیر سے بہت زیادہ ٹیکس تو نہیں وصول ہوتا، 3 گنا ہو گیا. اور وہ سیکرٹری بار بار ان سے پوچھتا تھا، ان کے جو سیکرٹری اس وقت وہ شاہ صاحب ڈپٹی سیکرٹری تھے، کہ یہ کیسے ہوا. تو وہ شاہ صاحب کے مزاج میں ایک ڈرامہ کرنے کا ایلیمنٹ تھا، لطف اٹھاتے تھے سچویشن سے. صاف ستھرے آدمی تھے. ان کی وجہ سے ایک وزیر بھی مارے گئے، وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کی اہلیہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ کاشف عباسی نے 3.5 کروڑ روپے کا ایک پلاٹ، یا 2.5 کروڑ کا کہا، 4 کروڑ کا پلاٹ ایک خریدا ہے. اور ان کے لہجے میں ظاہر ہے شک تھا. میں نے بتایا کہ یہ اس پہ انہیں کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں، اس کا بزنس ہے، وہ آسودہ حال آدمی ہے اور وہ کسی طرح کی خرابی میں ملوث نہیں ہے. اور بہت اس زمانے میں میں ان کے پروگرام میں شریک ہوتا تھا تو بڑے اشتیاق سے اس زمانے میں مجھے بلایا کرتے تھے وہ. تو میں نے کہا میں انہیں جانتا ہوں، وہ تو رات کا کھانا نہیں کھاتے گھر سے باہر، اور ان کا بزنس ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں. خیر وہ تو سادہ سی خاتون تھی، اس پہ مطمئن ہو گیا. مجھے یہ بات یاد آئی آج کہ ایک دوست نے مجھے بھیجا، حالانکہ وہ بڑے سینسیبل آدمی ہیں، نہایت معقول آدمی ہیں، کہ جی پہلا بار کر دیا ہے اس نے ملک ریاض نے، اور لوگوں کے پول کھولنے شروع کر دیے ہیں، اور یہ اخبار نویسوں کا بھی اس نے نام جاری کیے ہیں جنہوں نے ان سے پیسے لیے، گاڑیاں لیں، مکان لیے اور بہت سی چیزیں لیں. اور جو فہرست مجھے بھیجی وہ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود، نجم سیٹھی، کامران خان، حسن نثار، حامد میر، جاوید چودھری، ثنا بچا، منیب فاروق، آفتاب اقبال، مظہر عباس، ماروی سرمد، ارشد شریف نصرت جاوید، مشتاق مناز، سہیل وڈائچ، عاصمت شیرازی، سمیع ابراہیم. اور اس سے پہلے ایک فہرست آئی تھی، اس میں طلعت حسین صاحب کا نام شامل تھا اور سلیم صاحب کا نام تھا. اب دیکھیے یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ ملک ریاض یہ کر ہی نہیں سکتے. حالانکہ وہ پیڈ جو استعمال کیا گیا ہے، تصویریں مجھے بھیجی ہیں انہوں نے، وہ بیریئر ٹاؤن کا پیڈ ہے. یہ تو آج کل کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. اور اس کے لیے تو خیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی کیا ضرورت ہے، ایک تصویر آپ کو چاہیے، اس کے اوپر جو چاہیں سب کر. پہلی بات تو یہ ملک ریاض یہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اخبار نویسوں کو کیوں اکسائیں گے اپنے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میرا طویل زمانے سے واسطہ رہا، یا جنہیں قریب سے دیکھا، جن کے ساتھ شامیں گزاریں، یا کھل کر بات کرنے کا موقع ملا، یا جن کے احوال سے میں واقف ہوں. ٹھیک ہے، ویسے تو ان میں سے میں کسی شخص کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا. ظاہر ہے کوئی ایویڈنس ہوگا تو کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. کس طرح مورد الزام ٹھہرایا جائے، کس طرح آپ کسی شخص کو اتنا بڑا مجرم آپ قرار دے رہے ہیں کسی شخص کو، اور اس کو کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی دستاویز نہیں، اس کا کوئی عینی گواہ نہیں، اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں، کوئی چیز نہیں. میں تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں وہ اپنا ذمہ دار ٹھہرا تھا. لیکن مثال کے طور پر ارشد شریف کے قریب تو کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، جرت نہیں کر سکتا تھا اس سے بات کرنے کی. اسی طرح نصرت جاوید ہے، میں انہیں جانتا ہوں،
نصرت جاوید سے بھی یہ انہی لوگوں میں ہیں جن سے بات کرنا مشکل ہے. وہ ایک فروٹ کی ٹوکری کا قصہ تھا کہ محترم مریم نواز نے کہا ان کو بھیج دیں. فروٹ کی ٹوکری رشوت نہیں ہوتی. فروٹ کی بہت سی ٹوکریاں جو ہیں، ہمارے ایسے دوست بھی ہمیں بھیجتے ہیں جن کا نہ پولیٹکس سے کوئی واسطہ، نہ جرنلزم سے کوئی واسطہ، نہ کوئی تشہیر سے کوئی واسطہ. پشاور میں میرے ایک دوست ہیں، وہ کل بھی انہوں نے پھل بھیجوائے، وہ بھیجتے رہتے ہیں. وہ سانحہ ہوا تھا تو ان سے میرا رابطہ ہوا. ان کے صاحبزادے، بڑا المناک واقعہ تھا، وہ بچے جو قتل ہو گئے تھے PSC میں، تو پشاور کے اسکول میں، ان سے رابطہ ہوا. اور بعض اوقات تباہیں مل جاتی ہیں، اور بعض اوقات سیاستدان ویسے بھیجتے ہیں. ہم تو عام طور پہ ویسے انکار ہی کر دیتے ہیں، ڈسکریج ہی کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن اگر کوئی بھیج ہی دے تو آپ اٹھا کے گلی میں تو نہیں پھینک سکتے. آپ گھر پہ نہیں ہیں، کسی نے بھیج دیے. نصرت ان لوگوں میں سے ہیں کہ میں اپنی دیانت کی قسم نہیں کھاتا، مگر ان کے دیانت کی قسم کھا سکتا. ٹھیک، وہ تو ان سے تو بات کرنا مشکل ہے ایسے کسی موضوع پر. وہ تو کوئی ان چیزوں سے انہیں کوئی رغبت ہی نہیں ہے. وہ تو مجھے یاد ہے کہ ISI کی ایک میٹنگ وہاں ایک عینی شاہد نے مجھے بتایا کہ اس میں اخبار نویسوں کو بلایا گیا جب ISI کا بڑا دبدبہ تھا. اب تو اور وہ اس طرح متنازع بھی نہیں تھا، انہوں نے بلایا گیا. تو جیسی بات انہوں نے شروع کی، نصرت اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. اسی طرح اب مظہر عباس کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ کہے تو بڑی حیرت کی بات ہے. میں تو ویسے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہتا یہ بات ہے جی، وہ دلیل وہی ہے. اچھا، طلعت حسین صاحب سے میں بہت ملتا رہا ہے جی. تو اب دیکھیے، اب ہم وہ بالکل ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، میں ایک مختلف. سلیم صاحبی کے ساتھ بڑی میری مجلس ہے، میجر عامر صاحب کے ہاں. اگین سلیم صاحبی اور طلعت حسین ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ نہیں، میں تو باقیوں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں. لیکن یہ جو ایک طریقہ ہے ملائن کرنے کا، دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں معاملے کو. ملک ریاض نے 1000 جرائم کیے ہوں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سبھی کو معلوم ہے. کچھ چیزیں معلوم نہیں ہیں، چند باتیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس معاملے میں وہ بالکل قصوروار نہیں ہے. اس وقت انہیں ایکسپلائٹ کرنے کی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس وقت جو چاہے ان کے خلاف جو مرضی کہے. اس وقت تو دیکھیے نا جی، وہ ہیڈ آفس پہ چھاپا مارا گیا. وہ ہیڈ آفس میں کیا رکھا تھا؟ وہ زمین ہے، اس پہ یونیورسٹی کی عمارت بنی. یونیورسٹی بھی وہ کیا ہے، چند کمرے ہیں جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے، جس کو کوئی بینیفٹ عمران خان کو نہیں پہنچتا، اور جس کو کوئی بینیفٹ ہے اس کو بھی نہیں پہنچتا، ملک ریاض کو بھی. اور وہ ایک ویران اور بنجر زمین اور گہرے کھڈ میں، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، جس کا کوئی دنیا میں خریدار ہی نہ ہوتا. وہ تو انہوں نے خرید لی، عمارت بنا لی، عمارت بنا دی، سڑک بنا دی. اور اصل میں جو سننے میں اس وقت آیا تھا کہ وہ ایک وہاں شہر بسانا چاہتے تھے. وہاں سے جو یہ ڈیم ہے، منگلہ ڈیم 9 کلومیٹر ہے، اور میرپور کے لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کراچی والوں سے کم نہیں ہے. تو یہ اگر یہ شہر بس جاتا تو ان کے لیے کتنا رہ جاتا باقی، اور ایک بڑی ڈبل سڑک بن جاتی تو ان کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کا راستہ آدھا رہ جاتا. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا کوئی منصوبہ ایسا وہ بنا نہیں. ویسے زمین تو انہوں نے وہاں خریدی. لہٰذا یہ اس پروپیگنڈے پر نہ جائیں. ایک تو سب لوگ کبھی کرپٹ ہوتے ہی نہیں، ایک ہی چیزوں کی لاجک کو دیکھنا پڑتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایک دفعہ، میں ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا، تو مجھے ایک خبر بھیجی گئی، بہت پرانی بات ہے، 92-3 کی بات ہوگی، کہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے. اچھا، جس رپورٹر نے بھیجی اس کو بڑا نام تھا، بڑا چرچا تھا. لیکن وہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے پھر سنسنی پھیلانے کی. رپورٹر بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کا نام گونج رہا تھا. ایک دفعہ نظامی صاحب نے مجھے کہا، مرحوم مجید نظامی نے، دعا کریں اسے نظر نہ لگ جائے. نظر اس کو لگ گئی. ہاں جی، اس نے سنسنی پھیلانے کی شہرت جب ملی، کوشش کی اور ڈوب گیا. تو میں اپنا واک کرنے کے لیے جا رہا تھا، وقفہ ہوتا تھا جب، تو کوشش کرتا تھا میں واک کرنے کے لیے جانے کے لیے. تو میں نے کہا اس خبر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. وہ ساری شفٹ والے جو سب وہ مشہور اخبار نویس ہیں، مجھ سے بحث کرتے رہے. تو میں نے کہا نیوز روم کی شفٹ، جو شفٹ تھی رات کی، تو میں نے ان سے کہا، نہ اسرائیلی پاگل ہیں
نہ مصطفیٰ جتوئی پاگل ہے، اور مصطفیٰ جتوئی کا یہ مزاج اور کردار ہی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اسے بریف کرنا ہوتا تو وہاں کرتا ہے لندن میں، اگر وہ ایسا ہوتا بول تو وہ اس کماش کے آدمی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک قناعت پسند آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کے باپ تو خاکسار تحریک میں شامل ہوئے تھے، خاکسار تحریک میں آئیڈیلسٹ شامل ہوا کرتا، خود وہ بھی تھے، اور کوئی ان پہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں آیا۔ تو اس کو بتیری بحث ہوتی رہی، مگر میں نے کہا ایسی خبریں بہت آتی رہتی ہیں۔ دیکھیے بحری ٹاؤن کا قصہ ہے کیا؟ بحریہ ٹاؤن ایک آئیڈیا تھا، اور آئیڈیا ملک ریاض صاحب کا بالکل نہیں تھا۔ آئیڈیا جن صاحب کا تھا ان کو تو انہوں نے چیٹ کیا، اور چیٹ کر کے اپنا ان کا پہلے حصہ رکھا، پھر انہیں بگا دیا، اور پھر انہیں تانا زنی بھی کی۔ پھر جیسے ملک صاحب کا دیکھیے مسئلہ نفسیاتی کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ ملک صاحب کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہایت فرسودہ مذہبی خیالات کے آدمی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ ایک معاشرے کے نظر انداز کیے گئے فرد ہیں جنہوں نے بہت ابتدائی زندگی میں تکلیفیں جھیلی۔ اب وہ کوئی ہر آدمی ایک چاہتا ہے جس نے دکھ سکھ جھیلے ہوں، جس کی حالت یہ ہو، بچے کا آپریشن ہونے والا ہے، بچی کی حالت خراب ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، کہ روپیہ ہو۔ حالانکہ روپے کا مصرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ انسانی ضرورتیں پوری کر سکے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے مڈل کلاس میں رہتے ہوئے کشادگی دیکھی، اور یہ پتہ چلا اس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اصل چیز انسان کا ذہنی سکون ہے۔ بہرحال جب اس مرض میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی کارنامہ انجام دینے کی خواہش بھی ان میں تھی کہ میں ایک ایسی بستی بساؤں کہ لوگ اس پر رش کریں۔ اب یہ جو جگہ ہے جہاں برسوں میں نے واقع کی ہے، اس جگہ کا ایک مسئلہ تھا جہاں بحریہ ٹاؤن کے پہلے 5-6 فیز بنے یا 8 شاید بنے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دونوں طرف دریائے سواں بہتا ہے، تو وہ برساتی ندی ہی لیکن دریا کہا جاتا ہے، دریائے سواں بہتا تھا۔ اور یہ زمین کی نوعیت یہ تھی، یہ یا بنجر قدیم تھی یا شاملات تھی۔ شاملات وہ ہوتی ہے جو گاؤں والوں میں برابر تقسیم کی جائے، ان کے استعمال میں ہے، اور بنجر قدیم وہ ہوتی ہے جس کا ریکارڈ ہی نہیں رکھا جاتا، جہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے۔ ملک صاحب کو یہ آئیڈیا سوجا کہ اس کے دونوں طرف، یا ان صاحب کو سوجا جنہوں نے، شوکت صاحب غالباً ان کا نام تھا، بڑے بھلے آدمی تھے، اللہ کرے وہ حیات ہوں، اور کوئی مطلب پرانی بات ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں طرف دریا تھا تو اس پہ پل بنانے کی بات تھی۔ اچھا رہ گئی زمین تو کسی کی تھی ہی نہیں، یعنی شاملات کی زمین جو ہے وہ تو شاملات کی زمین ہے نا، میرا خیال ہے ملکی تھی زمین، اگر تھی تو بالکل برائے نام ہی تھی، کاشت واش کچھ نہیں ہوتی تھی۔ بوٹ اتار کے ہاتھوں میں پکڑ کے اور ہم سماں پاک کو ندی کو پار کر کے تو وہاں جنگل میں واک کیا کرتے تھے، پھلائی کے درخت ہوتے تھے وہاں پہ، اس پہ بعد میں انہوں نے بھی ہاتھ صاف کیے بہت، پولیس فاؤنڈیشن نے بھی، اور اب بھی بڑی عجیب و غریب حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ وہ جناب جب اس کا کمال انہوں نے یہ کیا کہ بحریہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، بحریہ کے وہی چیف، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، جن کو نواز شریف نے کرپشن پہ برطرف کر دیا تھا، وہ بھاگ گئے تھے امریکہ، پھر انہیں واپس لایا گیا تھا، اور ایگریمنٹ یہ تھا کہ بحریہ کے افسروں کو لاگت پہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ اب اسلام آباد شہر میں، پنڈی اسلام آباد کے وسط میں، ایک جنگل کے درمیان، جنگل تو خیر کھا پی گئے ملک صاحب، اور کچھ پہ یہ جرنلسٹوں کی کالونی بن گئی، ہم بھی اس میں قصورواری ہیں، تو وہ اپنا ظاہرہ دھڑا دھڑ اس پہ درخواستیں موصول ہوئیں، اور ابتدا میں بڑے پرابلمز بھی ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہ کینسل کر دیا، اس کے انتقال ہی کینسل کر دی۔ اس وقت ملک صاحب کو احساس ہوا کہ انہیں بارسوخ لوگوں کی ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے بارسوخ لوگوں سے رابطے کیے، اس میں مسلم لیگ نون کے لیڈر تھے، اور لوگ تھے، اخبار نویس تھے۔ صرف ایک آدمی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ 90 کروڑ روپے اس نے وصول کیے، وہ سارا قبضہ ہوتا تھا، بگا دیا جاتا تھا، بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ دیہات کے، صرف ایک آدمی ان میں ڈٹا رہا، اس نے بعد میں اپنی چھوٹی سی ایک مارکیٹ وہاں بنائی۔ تو قبضہ کر لیا جاتا تھا، اور 50,000 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے، 80,000 روپے کنال تک وہ زمین تھی۔ میں نے بھی اس زمانے میں، مجھے یاد ہے، 2.25 کنال زمین خریدی وہاں پہ، لی کسی سے،
تو وہ بعد میں ملک صاحب نے مجھے بھی 10 مرلے کا ایک پلاٹ انہوں نے اس کے بدلے میں دیا. مجھے کہا 1 کنال کا پلاٹ لے لیں. میں نے کہا نہیں وہ میں وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر نہیں دے سکتا. دیا اور مطلب میں اس پہ بہرحال میرے دل میں ان کا احترام ہے کہ اس حد تک. باقی تو جو ان کے قصور ہیں وہ تو سب جانتے ہی ہیں, ان کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی, کہ انہوں نے اس کی ٹرانسفر فیس بھی لینے سے انکار کر دیا. اور بعد میں انہوں نے مجھے انکشاف کیا کہ وہ نیک بخت جو ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, خدا اسے معاف کرے, کہ وہ 2.25 کنال زمین بھی اس کو نہیں دی, میرا اس کا کچھ لین دین تھا اور تھوڑا سا نہیں تھا, میرے بہت پیسے اس نے ہڑپ کیے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ہی اسے معاف کرے تو کرے. کوئی مطلب 1.5 کروڑ روپے وہ ہڑپ کر گیا. ہاں جی. اور جو میرے خاندان کا پتہ, میرے پاس جمع پونجی کتنی ہو سکتی تھی, میرے بھائی تھے ملک سے باہر, وہ پیسے بھیجتے تھے. اینی ہو, وہ پھر جب اخبار میں لپکے, جب انہیں پتہ چلا وہ کینسل ہو گیا, پھر یہ کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو گیا, تو ملک صاحب نے ایک کام تو یہ کیا کہ کینیڈین کو بلایا اور اسے مینیجر کا عہدہ سونپا. اور اس زمانے میں اسے اتنی بڑی تنخواہ دیتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کیا؟ ملک صاحب پریکٹیکل بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے ہوتے ہوئے مجھے اندیشہ کرپشن کا نہیں ہے, اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک پروفیشنل آدمی. اب وہ بحریہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا, درخواستوں کے ڈھیر لگ گئے اور گاؤں بسنے لگا تو چکے بھی آ گئے. ملک صاحب نے اس کے 2 حل تلاش کیے. ایک تو انہوں نے اس کا یہ حل تلاش کیا کہ بہت سے بارسوخ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا. فوجی افسروں سے تو تھا ہی, اور بحریہ کے چیف سے تو تھا ہی, جس کے لیے وہ بڑا برا لفظ استعمال کرتے تھے جو دہرایا نہیں جا سکتا. اور بھی کوئی بحریہ کے لوگوں کو ملازمت دی, ان سے وہ تنگ بھی پڑے بعد میں. اس زمانے میں انہیں مجھ سے واسطہ پڑا, جس کا یہ پس منظر میں نے آپ کو پلاٹ کا بیان کیا. ان کی مدر ان لا کے بہت بڑا شاندار مکان تھا جیل روڈ پر, اس پہ قبضہ کر لیا گیا. اس میں میں نے کچھ ایفرٹ کی اور وہ شہباز شریف صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. تو وہ اس کا کوئی تعلق لین دین سے, کاروبار سے نہیں تھا, کوئی میرا ان کا کوئی لین دین تھا ہی نہیں. وہ تو بعد کا قصہ ہوا وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا. تو وہ اپنا شہباز شریف صاحب بعد اوقات جو ہے وہ اس طرح کے کام آپ کو پتہ بڑی مستعدی سے کرتے ہیں. سویرے سویرے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہ جو لکھا ہے آپ نے کالم کے وہ گنڈوں نے قبضہ کر لیا, یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا میں تو ظاہر ہے چیک کیا ہے, تو میں نے لکھا آپ ذرا چیک کر لیں. 1 گھنٹے میں ملک صاحب کو اس کو قبضہ مل گیا, کہ وہ 4 تھانوں کے پولیس. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ڈپٹی سیکرٹری نے مجھے فون کیا اور اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں خواجہ سعد رفیق کا کزن ہوں, اور یہ چیف منسٹر نے کہا تھا تو ان سے کہیں قبضہ لیا. ملک صاحب کو یقین ہی نہیں آتا تھا, میں تو خیر بات ہی نہیں کی ان سے. رفتہ رفتہ انہیں اندازہ ہوا کہ بارسوخ لوگوں کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے جج ہائر کیے, اپنا ریٹائرڈ جج ہائر کیے, ریٹائرڈ جنرل ہائر کیے, تاکہ ان کے ذریعے معاملات کر سکیں. پھر تو آپ کو پتہ ہے چودھری خاندان, شریف خاندان, زرداری خاندان دونوں باقاعدہ پارٹنر تھا. شریف خاندان کے بارے میں خود انہوں نے مجھ سے کہا, میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا نچوڑا, مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں آپ بیان نہیں کر. رقم بھی انہوں نے مجھے بتائی کتنے دی تھی انہوں نے. وہ بہت نالاں تھے ان سے. چودھریوں نے ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا جیسے وہ سب کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بیریئر ٹاؤن, لاہور کا اگر بیریئر ٹاؤن بنا تو چودھریوں کی وجہ سے بنا, ورنہ میاں عمر محمود جو تھے انہوں نے اس کے خلاف اشتہار دے دیا تھا, جو شہر کے ناظم تھے, کہ یہ کوئی ان کی زمین نہیں ہے, جو نہیں تھی, یعنی کچھ تو تھی اور کچھ نہیں تھی. تو چودھریوں کی وجہ سے وہ بن سکا, اور انہوں نے 2 رویہ بہت بڑی سڑک بنائی نہر کنارے, اور اس کی وجہ سے ان سے وہ خوش. زرداری صاحب ان کا پارٹنر تھے, اور میں نہیں مانتا یہ بات کہ انہوں نے ان پہ دباؤ ڈالا ہوگا زرداری صاحب نے کہ عمران خان کے حق میں گواہی دیں. وہ ان کے پارٹنر ہیں, ان پہ کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ دکھانے کے لیے کر دیا ہوگا. وہ زرداری صاحب کے لیے تو یہ معمولی بات ہے. اچھا, یہ اسی اثناء میں وہ مشہور واقعہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے صاحبزادے جو ایسے کھلنڈرا سا بچہ ہے اور زندگی میں کوئی ذمہ داری اس پہ پڑی نہیں علی پہ, تو وہ اپنا اس نے ایک کاروں کی ریس کرا دی. اب اس میں ایک ڈیتھ ہو گئی, جیسا اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہی ہے.
تو افتخار چودھری افتخار جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دیا۔ 302 کا ذرا تصور کیجئے بھائی، حادثہ ہوا ہے اور دو گاڑیوں کے درمیان تصادم ہوا، 302 کا پرچہ کیسے ہو گیا؟ وہ چودھری صاحب کو تو جب چیف جسٹس کے منصب پہ فائز ہو چکے، ان کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ تو خدائی بن بیٹھے، نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، سارا دن افسروں کو کھڑا رکھتے تھے۔ اور معاملہ تھا ان کے صاحبزادے کا، ملک صاحب کو یہ بیماری لاحق تھی کہ ہر بارسوخ آدمی کی اولاد کو اوبلائج کرتے تھے اور اس سے ذریعے کام نکالتے تھے۔ اب وہ بہت زیادہ کائیاں تھا اور غالباً والد صاحب ان سے گھبراتے بھی تھے۔ پرچہ ہو گیا، ایک ٹی وی چینل کے مالک کو 2 ارب روپے دیے، وہ اتنا انہوں نے تنگ کیا ملک ریاض کو، اب اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی زندگی خطرے میں، 302 کا مقدمہ اور چیف جسٹس صاحب کا سو موٹو، کہ وہ مجھے یاد ہے کہ حالت ان کی خراب تھی۔ میں نے میجر عامر سے کہا اس کو سمجھاؤ اسے ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بہت سمجھایا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر بات نہ کی چیف جسٹس کے خلاف، جس کے لیے 2 ارب روپے دیے ایک چینل کو، تو میرا تو دماغ کے رگ پھٹ جائے گی۔ خیر وہ پریس کانفرنس کی، لیکن اس کا بڑا الٹا رد عمل ہوا۔ میڈیا جس کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے اسے قابو کر رکھا ہے، وہ ان پہ چڑھ دوڑا، اس لیے کہ اس وقت بڑی ساکھ تھی، افتخار چودھری علامت تھی آزادی، یعنی عدالتی آزادی کے، بعد میں تو اس کے برعکس ہی ثابت ہوئے۔ اب جب اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے تو ہمیشہ سپریم کورٹ کو ایک آدمی یاد آتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر شعیب سڈل کو بلایا عدالت نے اور کہا کہ بھائی یہ اس کی تحقیقات کریں۔ وہ ارسلان کے خلاف اس نے پریس کانفرنس کی تھی ملک ریاض نے، اور ظاہر چیف جسٹس کے بھی خلاف تھی۔ وہ افغانستان کو سمگلنگ کا مسئلہ ہو، یا کراچی میں اتنا جو ہولناک فسادات ہو رہے تھے، یا اقلیتوں پہ مظالم کا مسئلہ ہو، یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، تو ہمیشہ ڈاکٹر شعیب سڈل یاد آتے ہیں۔ آج کل بھی انہیں ایک ذمہ داری سونپی ہوئی ہے جو بطریق حسن انہوں نے ادا کیا، وہ اس کی بھی بڑی سٹوری ہے، کسی وقت آپ سے عرض کروں گا۔ وہ جناب اپنا ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا ان سے رابطہ بہت رہتا تھا، اب تو میں گھر سے کم نکلتا ہوں، اور میرے وہ بہت فیورٹ آدمی ہیں، میں انہیں ایک ہیرو کا درجہ دیتا ہوں۔ اس پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے بھائی، کام کے آدمی کم ہیں دنیا میں جو کام کے بھی ہوں، اجلے بھی ہوں، تو ظاہر ہے 30 گھنٹے اس رپورٹ کو لکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب جاگتے رہے، آخری 30 گھنٹے۔ اسی طرح کے وہ آدمی ہیں جب کسی کام میں جت جائیں، لیکن وہ مقررہ وقت میں وہ رپورٹ مکمل نہ کر سکے۔ بہرحال انہوں نے کہا باقی چیزیں تو بعد میں عرض کروں گا، اور کچھ بے قیدیوں کا میں نے سراغ لگایا ہے، تو ان کے پاس بڑا ریکارڈ موجود ہے، چاہیں تو کتاب لکھ سکتے ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کے پاس ریکارڈ موجود، کتاب تو کسی دن اس پہ لکھی ہی جائے گی۔ انہوں نے کہا 3.5 کروڑ روپے تو واجب الادا ہیں ارسلان کے ذمے ٹیکس کے، اور 120 کروڑ روپے جو ہیں یہ جو روپیہ خرچ کرتے ہیں، مثلا یہ کہ لنگر کھولے ہوئے ہیں، اور ہے یہ جس آمدن سے خرچ ہوتا ہے، اتنی آمدن ہوتی ہے تو اتنا ٹیکس اس پہ۔ نجم سیٹھی پہ کے نکلے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے واشنگٹن کے، جس کی وجہ سے وہ پھر کریکٹر اسیسینیشن کمپین میں شامل ہو گئے، مگر وہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کم کرتے ہیں۔ ملنے کی بہت کوشش کی ملک ریاض نے، اس سے پہلے بھی جب وہ IB کے چیف تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ اب جو کریکٹر اسیسینیشن کمپین کرائے کے اخبار نویسوں نے شروع کی، سیٹھی صاحب کا تو اپنا غصہ تھا، جو وہ ٹیکس تو ادا کرنے کی نوبت نہیں، میاں صاحب نے انہیں بچا لیا، میاں نواز شریف صاحب نے۔ تو ڈاکٹر سڈل نے ایک دن انہیں طلب کر لیا اور وارنٹ گرفتاری پہ دستخط کر کے رکھ لیے کہ آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ آدمی لے کے جو باہر مظاہرہ کر رہے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب گھبرانے والے آدمی بالکل نہیں ہیں، جو آدمی جان ہتھیلی پر لے کر کراچی کی گلیوں میں گھومتا ہو، جب ہر روز 10-20 آدمی قتل کرتے تھے، کیے جاتے تھے الطاف حسین کے ایما پر، اسے یہ کوئی 10-12 چیخنے والے کیا دھمکا سکتے تھے؟
لیکن ملک صاحب کا ایک حربہ ایسا ہے جہاں بڑے بڑے جو ہیں وہ رام ہو جاتے ہیں، بس وہ پاؤں ہی پڑ گیا ملک ریاض، تو انہوں نے اسے اس وقت چھوڑ دیا۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹیکس تو دینا پڑے گا، بس ٹیکس چودھریوں کے ہوتے ہوئے اور جناب زرداری صاحب کے ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ٹیکس ان سے کون لے سکتا ہے؟ اب جب وہ ہزاروں جو درخواستیں موصول ہوئیں، وہ ظاہر ہے اتنا روپیہ جمع ہو گیا، اب پلاٹ جو ہیں فرض کیجئے 2000 ہیں یا 4000 ہیں یا 5000 ہیں، اب وہ تو ہوگا لاکھوں پلاٹوں کے پیسے جمع ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کو بھی اپنے پلاٹ لینے کے لیے کتنی مصیبت اٹھانی پڑی، شریف آدمی، دھمکی دے نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ان کے یوسف صاحب کو ساتھ لے کے ان کے سن ان لا کو میں گیا، گیٹ کریش کر کے وہاں پہنچا اور مشکل سے 3 پلاٹ لیے، بعد میں بھی شاید باقی بھی مل گئے تھے، وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، پلاٹ کسی کو ملک صاحب دیتے ہی نہیں تھے اس وقت، الا یہ کہ کوئی زورور ہو اور زبردستی لے لے۔ خیر گرفتاری سے تو وہ بچ گئے۔ ملک صاحب جو ہے نا، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے بڑے ذہنی پیچیدگیاں ہیں، ایک دن میں نے ان سے پوچھا، ملک صاحب جس زمانے میں میری ملاقات ہے وہ 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور میں تو انہوں نے جب یہاں قبضہ کرنے شروع کیے تو ملاقات سے ان سے انکار کر دیا۔ ملک معراج خالد نے ان سے میرا تعارف کرایا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، کوئی جھگڑا تھا یہاں پہ 2 بھائیوں کے درمیان کہ پیسے کس نے لینے ہیں بیریئر ٹاؤن سے، تو ان میں سے ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے ملک صاحب سے کہا، ان سے پرانی شناسائی تھی، انہوں نے تو ملک ریاض صاحب سے کہا، وہ میرے پاس تشریف لائے اور کہا آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ میں نے کہا میں نہیں فیصلہ کرتا، فیصلہ آپ خود کریں، لیکن بہرحال اس میں جو مستحق ہے تو انہوں نے دے دی خیر اس کو پیسے۔ وہاں سے میرا ان سے ملاقات رہی جو تھوڑا عرصہ رہی، پھر میں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جب مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کے انہوں نے قبضے کیے ہیں اور یہ ہر وہ ہے۔ لیکن وہ آئے میرے پاس جب ان کے صاحبزادے کی شادی تھی، معافی مانگی اپنی غلطیوں کی، اور یہ ہے کوئی احسان نہیں جتلایا، حالانکہ وہ تو اس آدمی نے تو ان کی زمین ہی ہڑپ کر گیا تھا جس سے میری ڈیل ہوئی تھی، اور جو میری تھوڑی سی نہیں، کوئی کہتے ہیں 80-90 کنال زمین جو ہے ہڑپ کر گیا تھا، اور ایک پراپرٹی ڈیلر سے مل کے، میرے بھائیوں کی تھی یہ، میرا تو اس میں بہت معمولی سا حصہ تھا، سستی سی زمین تھی، 11,000 روپے کنال خریدے گئی تھی، تو مگر اس کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی، وہ بیریئر ٹاؤن کے بہترین فیز کا حصہ بنی تھی، ملکیتی زمین تھی۔ اینی ہو وہ پھر اپنا مشرف کا زمانہ آیا تو ملک صاحب غائب ہو گئے۔ اب جناب مشرف کیا چاہتے تھے مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ایک بار وہ ان سے مل چکے تھے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ایک دن میں نے ملک صاحب کو اس حال میں دیکھا کہ بوسکی کی شرٹ پہن رہے ہیں اور سونے کے بٹن لگا رہے ہیں، اور ہاتھ ان کے جو ہے نا وہ قابو میں نہیں ہیں، انگلیاں۔ تو مجھے پتہ نہیں کیسے یہ خیال سوچا، میں نے کہا آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا پتہ، بالکل تکا تھا۔ بہرحال وہ چھپے رہے، لیکن بہرحال وہ سفارتکاری میں ان کا ثانی نہیں ہے۔ اسلام آباد کا کوئی پولیٹیشین ایسا نہیں ہے جسے انہوں نے اوبلائج نہ کیا ہو۔ بعض واقعات کا میں شاہد ہوں، میرے سامنے انہوں نے ایک صاحب سے کہا، انہوں نے کہا آپ نے فلاں کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی، میرے لیے نہیں کی۔ انہوں نے کہا 1 کروڑ روپے آپ کو دیے نا، گاڑی بھی لے کے دی، اور آپ کے لیے کیا کروں؟ تو وہ لوگوں کو اوبلائج کرتے رہے۔ اچھا، وہ جو ان کی ذہنی پیچیدگی کا مسئلہ، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو ہے بیریئر ٹاؤن میں ہر کہیں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا ہوگا کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مانتے نہیں ہیں، وہ ایک قدیم تصور فرسودہ توحید کا جو ہے، حالانکہ قرآن مجید تو جگہ جگہ لکھتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، اور بھی کیا خیر رسول اللہ کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے۔ ملک صاحب سے میں نے ایک دن کہا کہ دبئی آپ جاتے ہیں تو عمرہ کیوں نہیں کر لیتے، حج کیوں نہیں کر لیتے، جاتے تو آپ وہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا ہولناک انکشاف کیا، انہوں نے کہا مجھے تو مسجد سے خوف آتا ہے،
اندر گلٹ ہے بہت. اور جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب دباؤ پڑتا ہے تو بچوں کی طرح روتے ہیں, ہاں جی, موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ. اور عجیب خوف کی زندگی ہے, بڑی بے چین زندگی ہے. خدا کسی کو ایسی زندگی نہ دے. لوگ انہیں ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں, ان کے راستے پہ آج کل دو تین بڑے جو گروپ ہیں ان کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور اتنا ہی پچھتائیں گے, اس سے زیادہ پچھتائیں گے. جی, میٹھی زبان, منافقت, ریاکاری, دھوکہ دہی, فراڈ, جیل سازی, قبضے, اور بچیں گے تو یہ بھی نہیں, کوئی نہیں بچتا. وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, غلط ہو نہیں سکتا. منکرین حدیث پہ لعنت خدا کی کہ اس دنیا سے کوئی اٹھے گا کہ نہیں جب تک اس کا باطن بے نقاب نہ ہو جائے. لوگ ایسے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, دوسروں کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اینی ہو, وہ اپنا یہ ان خاندانوں سے ان کا تعلق رہا. شریف خان زرداری صاحب تو ان کے زرداری بن گئے. دیکھیے نا, بیریئر ٹاؤن میں تو میں اس کا گواہ ہوں کہ جنرل بلال جب وہاں تھے تو انہوں نے روک دیا تھا قبضہ بعض جگہوں کا, اور روتے پھرتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک بزرگ کو تلاش کیا, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے صرف جنرل بلال سے صرف اتنا کہا, جنرل صاحب انصاف کیجیے گا. جنرل صاحب نے کہا ضرور انصاف کریں گے. اور جنرل صاحب اگین ان صاف ستھرے لوگوں میں سے ہیں. جنرل بلال بہادر اور صاف ستھرے اور سیدھے, سمپل, کہ آپ ان کو بلیک میل نہیں کر سکتے اور انہیں نہیں کر سکتے. ان کے بعد یہ جانشینوں نے بڑے ستم ڈھائے. دیکھیے, مسئلہ ملک ریاض کا ہے نہیں, مسئلہ اس نظام کا ہے جس میں کوئی آدمی بزنس اگر کرنا چاہے ایمانداری سے تو کر سکتا ہی نہیں ہے. یعنی انہوں نے تو بڑی زیادتی کی, خاص طور پر اس وقت جو بیریئر ٹاؤن کے مکین روڈ ہے, یہ میرے سامنے جگہ ہے انڈسٹریل, اور اتنی بری تھی کہ اس پہ کبھی کسی نے بلڈنگ ہی نہیں بنائی. انہوں نے اس کو پہلے اس کو اپنا کمرشل ریزیڈنشل کرایا, پھر کمرشل کرایا, اور 50,000 سے 1,00,000 روپے میں خریدی تھی, اور اب اس کی قیمت 1 ارب روپے کنال سے زیادہ ہے. اور اسلام آباد راولپنڈی کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر وہاں بن رہا ہے. پیسے تو انہوں نے اسی طرح کمائے. اور مکین روتے پھرتے ہیں کہ بھائی ڈبل سڑک پہلے بنا دی, پھر اکھاڑ کے پلاٹ بنا دیے, درائے سواں کے حصے پہ قبضہ کر لیا. اور پوچھئے ان سے کون, چودھری ان کے ساتھ ہیں, شریف خاندان ان کے ساتھ ہے, زرداری صاحب ان کے ساتھ ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ عتاب میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جاتیاں کی. عتاب میں اس لیے آئے کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو. اب وہ پاگل ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ملک کے سب سے پاپولر پولیٹیشین کے خلاف. بیریئر ٹاؤن کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہے گی. تو آبویسلی ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ اپنا کامیاب ہو جائیں گے کوئی جوڑ توڑ کرنے میں. اور اس میں رکھا کیا ہے, القادر یونیورسٹی میں ہے کیا, اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. ہیڈ آفس میں چھاپا مارا, ہیڈ آفس میں ریکارڈ کوئی رکھتا ہے, اور ریکارڈ اس کا ہے کیا, وہ تھوڑی سی جو 400 کنال زمین ہے ویران اجڑی ہوئی, جس کو کوئی گاہک ہی نہیں تھا دنیا میں. اب ہو تو ہو, اب تو وہاں آبادی ہے, تو وہ ہیڈ آفس میں اس کا ریکارڈ رکھتے. یہ دباؤ کا حربہ ہے. اور اس میں تو بہرحال میں انہیں داد دوں گا, جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ تو آپ کو معلوم ہے. خان صاحب نے غلطی کی میرے خیال میں ان سے جو واپس استوار کیا. جس آدمی کو 20 ارب روپے سالانہ قوم ڈونیشن دیتی ہو, جس کی اتنی ساکھ ہو, اسے ان کی کیا ضرورت تھی. ایک اپیل وہ کرتے, یونیورسٹی بنانی ہے, بے شمار پیسے جمع ہو جاتے. لیکن وہ اصل میں میرا خیال ہے کہ وہاں کچھ لوگ تھے ملک صاحب کے, خان صاحب کے گھر میں اور دفتر میں بہت سے لوگوں کے مخبر موجود تھے, اب بھی موجود ہیں, اور وہ تبدیلیاں کسی وقت بھی متوقع ہیں پارٹی میں. تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے بہتی گنگا میں آتے. میڈیا کا میں نے آپ کو بتایا, ڈان پہ جس کا میں نقاد ہوں, اس کے سوا ہو سکتا ہے کوئی ادارہ اور بھی ہو. میرے ذہن میں تو آتا ہے ایک آدھا ادارہ, شاید سنو والے نہیں چلاتے ان کے اشتہار, ایک آدھا اور بھی ادارہ ہے جو شاید ہے, شاید میں کہہ رہا ہوں, مجھے اس کا وثوق نہیں ہے. لیکن سنو والے باقی تو سب کارنامے انجام دیتے ہیں, ہاں جی, اشارہ ابرو پہ چلتے ہیں.
تو وہ اپنا جو ہے میڈیا کو تو ایسا انہوں کا ایک لفظ نہیں اس کے خلاف کہہ سکتے. اب تو نام لینے لگے ہیں اس لیے کہ میڈیا وہ مچھلی ہے جو ہمیں احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے. بہرحال یہ جو اب معاملہ $190 ملین کا، تو یہ تو عدالت کا معاملہ ہے. اب آپ کہیں گے عدالت ہے کہاں؟ عدالت تو کہیں نہیں ہے. قاضی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آپ فریق ہیں عمران خان کے خلاف، آپ اس بینچ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ قاضی صاحب نہیں سنتے. میڈیا جو ہے وہ اس وقت بہرحال اگر بس چلے گا، ملک صاحب کسی نہ کسی طرح مینیج کر لیں گے. اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ بیریر ٹاؤن ٹیک اوور کر لیا جائے گا. تو ملک صاحب کے بتیرے پیسے ہیں، وہ بیرون ملک بزنس کریں گے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جہاں کہیں واقعی ناانصافی ہے، جہاں کہیں زیادتی ہے، اس کا تدارک کیا جائے، اس پہ ان کو جرمانہ کیا جائے یا کوئی سزا ہے وہ دی جائے یا کمپنسیشن انہیں کرنی ہے کی جائے. لیکن اگر آپ اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ملک میں. میں ملک صاحب کی صفائی نہیں، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے. جو انہوں نے کیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا واضح ہے کہ ان کی صفائی دینے والے کا منہ کالا ہوگا. ان کی صفائی نہیں دی جاتی. اس معاملے میں وہ بالکل قصوروار نہیں. بس یہی میرا خیال تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، میں اور ویسے بہت جانتا ہوں، بہت سی چیزیں میرے علم میں ہیں، تو لیکن وہ تو پورا ایک مقالے کا موضوع ہے. اور اگر کوئی لکھنے والا میسر آئے، میں تو اب بیٹھ کر لکھتے ہوئے تھک جاتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت مشقت سے الحمدللہ لکھنے والا آدمی ہوں. تو ممکن ہے میں ہی لکھ دوں اس پہ کتاب. میرے پاس مواد تو بہت ہے اس پہ. یہ تو میں نے سرسری چند باتیں آپ سے عرض کی. آپ کو بہت بہت شکریہ.